السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیپ انفارمیشن۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے محل کی جس کا نام لیتے ہی خوف و ہراس کی اندھیری رات چھا جاتی ہے۔ ایسا محل جس کے مالک کی پڑپوتی نے انڈین گورنمنٹ کے خلاف 10 سال تک دھرنا دے کر یہ محل یا یہ کہہ لیں کہ اپنی موت کا سامان خریدا۔ تو جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں مالچا محل کی، وہ محل جہاں چاروں طرف ایک گزرے ہوئے دور کی یادیں بکھری پڑی نظر آتی ہیں۔ دراصل یہ ایک شکار گاہ تھی جسے فیروز تغلق نے تعمیر کروایا تھا۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں ایک محل ایسا بھی ہے جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ شہر کے بیچوں بیچ گھنے جنگل میں واقع مالچا محل فن تعمیر کا کوئی غیر معمولی نمونہ تو نہیں، لیکن 14ویں صدی کے اس شکار گاہ سے ایک غیر معمولی کہانی وابستہ ہے۔ یہ شکار گاہ فیروز تغلق نے تعمیر کروائی تھی، جس کا 1980 کے عشرہ تک کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بیگم ولایت محل کا دعویٰ تھا کہ وہ اودھ کی ریاست کی وارث ہیں۔ بیگم ولایت محل 1970 کے عشرے میں منظر عام پر آئیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کی پڑپوتی تھیں اور وہ حکومت ہند سے اس تمام املاک کے عوض معاوضے کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہی تھیں جو ان کے پردادا سے ضبط کی گئی تھیں۔ جب کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو ایک دن اچانک انہوں نے نئی دہلی ریلوے اسٹیشن کے VIP لاؤنج کو اپنا گھر بنا لیا۔ 10 سال تک انہیں وہاں سے ہٹانے کی کوشش ناکام ثابت ہوئی اور پھر آخرکار حکومت نے انہیں مالچا محل الاٹ کر دیا۔ اس وقت تک یہ صرف ایک شکار گاہ تھی جس میں محکمہ آثار قدیمہ کی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ جب ولایت محل نے لکھنؤ میں ایک گھر اور دہلی میں فلیٹ کی پیشکش مسترد کر دی تو حکومت نے انہیں یہ شکار گاہ آفر کی۔ انہوں نے یہ پیشکش منظور کر لی اور اپنے ساتھ 8 خونخوار کتوں اور ایک بیٹے پرنس علی رضا اور بیٹی بیگم سکینہ محل کے ساتھ اس میں منتقل ہو گئیں۔ انہوں نے ہی اس محل کا نام مالچا محل رکھا۔ اس محل میں نہ بجلی تھی، نہ پانی، نہ کھڑکیاں، نہ دروازے، بس چاروں طرف محرابیں اور جنگلی جانوروں کو روکنے کے لیے کچھ لوہے کی جالیاں۔ حکومت نے اس کی مرمت کرانے کا وعدہ کیا تھا جو شاید کبھی پورا نہ ہو سکا۔ یہاں نواب واجد علی شاہ کے ان وارثوں نے سکونت اختیار کی اور باقی دنیا سے کٹ کر اپنی زندگی گزاری۔ بیگم ولایت محل اور شہزادہ علی رضا کے جیتے جی یہاں کسی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے خونخوار کتے بن بلائے مہمانوں کو دور رکھتے تھے۔ وہ عام لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، نہ کوئی وہاں آتا اور نہ وہ کہیں جاتے۔ مالچا محل میں آنے کے تقریباً 10 سال بعد بیگم ولایت محل نے خودکشی کر لی تھی۔ چند سال قبل بیگم سکینہ محل بھی گزر گئیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی شاہی خاندان پر کتاب لکھی تھی جس کی کاپیاں ابھی بھی مالچا محل میں بکھری پڑی ہیں۔ جب یہ خاندان مالچا محل میں منتقل ہوا تو ان کے ساتھ کچھ نوکر بھی تھے، لیکن آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ نہ نوکر باقی رہے اور نہ کتے۔ پرنس علی رضا کئی سال سے انتہائی غربت میں یہاں اکیلے رہتے تھے، بس کبھی ملتے تو غیر ملکی صحافیوں سے۔ ان کی زندگی بھی ایک معمہ تھی۔ گزر بسر کیسے ہوتا اس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آخری دنوں میں بیچنے کے لیے ان کے پاس کچھ باقی نہیں تھا۔ ستمبر میں علی رضا بھی انتقال کر گئے اور کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ پولیس نے دلی وقف بورڈ کی مدد سے ان کی تدفین کرا دی۔ مالچا محل کے دروازے اب سب کے لیے کھلے پڑے ہیں، کسی کے آنے جانے پر پابندی نہیں۔ اندر داخل ہوں تو چاروں طرف ایک گزرے ہوئے دور کی یادیں بکھری پڑی نظر آتی ہیں۔ سامنے ہی ایک تخت پر ایک پرانا ٹوٹا ہوا ٹائپ رائٹر پڑا ہے۔ چاروں طرف فائلیں ہیں جن کے کاغذ وقت کے ساتھ زرد پڑ گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر فائلوں میں حکومت کے ساتھ بیگم ولایت محل کی خط و کتابت کا ریکارڈ ہے۔ معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش انہوں نے آخری حد تک نہیں چھوڑی۔ ایک الماری میں کچھ کتابیں ہیں، زیادہ تر لکھنؤ اور مغلیہ دور کے بارے میں ہیں۔ نیشنل جیوگرافک میگزین شاید علی رضا کو بہت پسند تھی۔ اس کی کاپیاں جگہ جگہ پڑی ہیں۔ پرانی چیک بکس ہیں جو شاید عرصے سے کسی کام کی نہیں رہیں۔ بیگم سکینہ محل نے ایک مرتبہ ایک صحافی سے کہا تھا کہ عام ہونا صرف ایک جرم
ہی نہیں گناہ ہے۔ یہ ہی اس خاندان کا المیہ تھا، وہ زندگی میں اپنے ماضی کو بھلا نہیں سکے اور موت میں انہیں کسی نے یاد نہیں رکھا۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو ہمیں لازمی بتائیں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیپ انفارمیشن کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔